اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ قسط میں نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ میں قرآن کریم کے مقاصد کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم اللہ رب العزت کا بہت ہی عمدہ اور نایاب تحفہ ہے پوری امت کے لیے۔ قرآن کریم جو نازل ہوا تو بیک وقت نازل نہیں ہوا، بلکہ وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اب چونکہ قرآن کریم سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے، اور یہ تمام انبیاء کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ آتا ہے وہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آتا ہے۔ تو ان پر یہ کتاب نازل ہوئی، تو یہ کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے معظم و مکرم نبی پر نازل ہوئی تو یہ کتاب کتنی معظم و مکرم ہوگی، اور پھر اس کے مقاصد بھی بڑے ہی معظم و مکرم ہوں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج میں قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کے 4 مقاصد بیان کروں گا۔ قرآن مجید کا پہلا مقصد جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا مقصد ہے، یعنی امت مسلمہ کو اس بات سے ڈرانا کہ اللہ رب العزت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں ان کی بجاوری کرنا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں گے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو اگر کرے گا، کر گزرے گا غفلت میں یا کسی وجہ سے بھی، تو اللہ وہ بندہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور جب گناہ کا مرتکب ہوگا تو کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اسے عذاب ملے گا۔ تو یہ کتاب جو قرآن کریم ہے یہ اسی بات کی رہنمائی کے لیے آئی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یعنی یہ برکت والی کتاب جو ہم نے نازل فرمائی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب کس لیے اتری؟ یہ کتاب اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس کتاب کے اترنے کا مقصد، ایک مقصد بیان فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس کے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ارد گرد شہر ہیں، ان میں جو مسلمان ہیں اور جو دیگر افراد ہیں ان کو ڈراؤ کہ اللہ رب العزت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و جہالت اور
شرک کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لانا، یہ قرآن مجید کا دوسرا مقصد ہے۔ یعنی لوگ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، وہ نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جانے انجانے میں، تو ایسے لوگ جو کہ کفر اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کی آمیزش میں شرک سے لبریز ہیں، شرک میں پڑے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو قرآن کریم کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ان کو اس گندگی سے، اس آلودگی سے نکالا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف اپنے رب کی اجازت سے اور سیدھے راستے کی طرف نکالو، جو اللہ رب العزت سب خوبیوں اور عزت والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں سے امت کو نکالنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا مقصد ہے۔ یہ تو ہوئے دو مقاصد، اب میں تیسرا مقصد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے جائیں، یعنی قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمائے وہ احکام لوگوں تک پہنچے، اور ان کے جو اختلافات ہیں امت کے، ان کا تصفیہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے کا ذکر ہے، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، یعنی جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کا اختلاف اس کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے، اس کتاب کے ذریعے ان کے اختلافات کو ختم کر دو۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ تیسرا مقصد ہے، اور قرآن مجید کا جو چوتھا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کیا جائے، یعنی صرف تلاوت نہ کی جائے۔ تلاوت کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ تلاوت کرنے سے قرآن مجید کو چھونے اور اس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، جب بندہ تلاوت کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت نہیں کی جائے، بلکہ اس کی آیتوں میں، اس کی صورتوں میں غور و فکر کیا جائے، اور صرف غور و فکر نہ کیا جائے بلکہ غور و فکر کر کے اس کے جو احکامات نکلتے ہیں، جو اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، ان کو بھی مانا جائے اور ان پر بھی عمل کیا جائے، اور اس سے نصیحت بھی حاصل کی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکروا اولو الالباب، یعنی یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی۔ قرآن یہ ایک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، ولیذکروا اولو الالباب، اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میں نے 4 مقاصد آپ کے سامنے قرآن مجید کے رکھے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کا کہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و جہالت کے اندھیرے سے نکال کر نور ایمان کی طرف لایا جائے،
اور قرآن مجید کے نازل ہونے کا تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے جائیں اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا تصفیہ کیا جائے. اور چوتھا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے اور غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کی جائے. برادران ملت اسلامیہ، یہ 4 مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب میں قرآن مجید کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن مجید کے ادب کیا ہیں. پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو حجم ہے، یعنی اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے، اس کو چھوٹا رکھنا یہ مکروہ ہے. بعض لوگ تعویذی قرآن بناتے ہیں، چھاپتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. بلکہ قرآن مجید جو ہو تو وہ بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن مجید اگر کوئی بندہ مومن لکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جو اس کا کاغذ ہو، جو اس کی روشنائی ہو، وہ بڑی عمدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کاغذ پر اسے چھاپا جائے، جس کاغذ پر لکھا جائے، وہ کاغذ بھی بڑا عمدہ ہونا چاہیے اور نہایت خوشخط اور عمدہ اور احسن انداز میں لکھا جائے اور صاف ستھرا لکھا جائے تاکہ پڑھنے والا آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اور سمجھ سکے. ایک ادب یہ ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید اگر کسی کے ہاں بوسیدہ ہو گیا اور اس قابل نہ رہا کہ اس کی تلاوت کی جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے. اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر قرآن مجید پرانا ہو گیا اور پرانا ہونے کے بعد بوسیدہ ہو گیا، اور پھر یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ادھر ادھر ہوں گے، پھر بے ادبی ہوگی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو دفن کر دیا جائے اور اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا پھر اس پر تختہ لگا کر اوپر سے مٹی ڈال لی جائے تاکہ اس کے اوپر مٹی نہ پڑے. اور قرآن مجید کو جلانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر قرآن مجید بوسیدہ ہو گیا ہے، پڑھنے کے قابل نہیں رہا اور اس کے اوراق منتشر ہوتے ہیں، ادھر ادھر بے ادبی ہوگی، تو ایسی صورت میں اسے دفن کر دیا جائے. تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹ نہ کی جائے. بسا اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جانے انجانے میں ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ لوگوں کو یہ چیز اپنی نظر میں رکھنی چاہیے، اپنی توجہ میں رکھنی چاہیے کہ اگر قرآن مجید رکھا ہے کہیں تو اس کا ادب لازم ہے اس کی طرف پیر نہ کیا جائے، اس کی طرف پیٹ نہ کیا جائے. اور ہاں، اگر قرآن مجید نیچے رکھا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اوپر نہ کھڑا ہو، بلکہ قرآن مجید اگر نیچے رکھا ہے تو بندہ نیچے کھڑا ہو اور قرآن مجید کو اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اس کی تعظیم لازم ہر حال میں. اور قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا بھی ادب ہے. اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور قرآن مجید کی بے ادبی کرنے سے بچیں. یہ تو میں نے قرآن مجید کے کچھ آداب بتائے. اب میں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کی کچھ فضیلتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. قرآن مجید کے تلاوت کرنے کے فضائل اور پڑھانے کے فضائل بہت سارے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یرجون تجارۃ لن تبور، تو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی. آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ اللہ ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس میں قرآن مجید کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے
دیے ہوئے رزق سے خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے۔ اب میں احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کے کچھ فضائل بیان کرتا ہوں کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے کے کیا فضائل ہیں۔ پہلی حدیث ہے جو حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو۔ کیا حکم دیا؟ کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یعنی جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن مجید کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہوئی دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ۔ تکیہ بنانے کیا مطلب ہے؟ کہ تکیہ نہ بناؤ یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو۔ تغنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اچھی اور عمدہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اس کا معاوضہ نہ لو۔ یعنی قرآن پڑھنے پر جو لوگ معاوضہ لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، یعنی کامیابی ملے، اور اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت میں بندہ مومن کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، یعنی سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دن اور رات میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ جب بھی بندہ مومن کو موقع ملے وہ اس کی تلاوت کرے۔ ایک چیز یہ، دوسری یہ چیز کہ اس کو پھیلایا جائے، تیسری چیز یہ کہ اس کو عمدہ اور احسن طریقے سے پڑھا جائے، یعنی جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح اس قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس پر معاوضہ نہ لیا جائے۔ اور پانچویں چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، کیونکہ جب بندہ مومن غور و فکر کر گیا اور اس کے احکام کو جانے گا اور ان پر عمل پیرا ہوگا تو وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگا، اور اس کا ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تو تیسری فضیلت ہوئی۔ اب ایک آخری فضیلت میں بیان کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت و لگاؤ ہو، یعنی جب تک تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو اس وقت تک اس کی تلاوت کرو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں تھی جو رکھی قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے۔ لیکن آج اگر غور و فکر کیا جائے اور دیکھا جائے تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ جن میں قرآن مجید ایک گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور سال بھر میں کبھی کچھ خاص موقع آتے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کی دھول صاف کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کیے تو کیے، ورنہ پھر اس کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ یہ دور اتنا پرفتن ہے کہ اللہ خیر کرے۔ وہ کتاب جو بندے مومن کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، وہ کتاب جو امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، آج ہم نے اسے تاکوں میں رکھ دیا ہے۔ آج ہم اس کو سال میں کبھی کبھار دیکھتے ہیں۔
آج ہمارا یہ عالم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پڑھنے اور پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، ذرا ان پر غور کیجئے، اور غور کرنے کے بعد قرآن مجید کو اپنے گھر کے طاقوں میں نہ رکھیے، بلکہ اس کو نکالیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کیجئے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انشاءاللہ میں پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ قرآن مجید جمع کیسے ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔